کی قابل احترام ڈائریکٹر صاحب یونیورسٹی میاوالی جناب پروفیسر ڈاکٹر یوسف آوان صاحب، متخصص اقبالیات، ریسپیکٹڈ فیکلٹی ممبرز، خواتین و حضرات، دختران ملت اور میرے مستقبل کے تعلیمدہ میں انتہائی مشکور ہوں نمل یونیورسٹی کے اربابان اختیار کا، جنہوں نے آپ سے مخاطب ہونے کا موقع دیا۔ یقیناً جب ہم کبھی کوئٹہ سے اسلام آباد جایا کرتے تھے تو اس پہاڑی سلسلے سے گزرتے ہوئے ہم اس عالیشان پرشکوہ عمارت کو دیکھتے رہتے تھے، مگر آج میری خوش قسمتی ہے کہ اس کے قلب میں واقع اس عظیم شان عمارت حضرت علامہ محمد اقبال۔ اچھا بیٹا، پہلے تو یہ سنیے، میں اختصار کے ساتھ کچھ عرض کروں گا، میری اسپیچ کے بعد آپ کو سوال جواب کا موقع دیا جائے گا۔ آپ کے جو سوالات ہوں گے ان کے جوابات انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا، اور آپ ابھی سے ہی حضرت علامہ سے متعلق جو سوالات ہیں آپ کے ذہن میں، یا اس اسپیچ کے دوران جو سوالات پیدا ہوتے ہیں آپ کے ذہن میں، وہ آپ بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں۔ سرزمین مشرق پہ خدا کا کرم یہ ہوا کہ مولانا جلال الدین بلخی رومی کے بعد 600-650 سال بعد، جس وقت مولانا رومی تشریف لائے تھے اور مثنوی معنوی مولوی اصل قرآن در زبان پہلوی، جس وقت مولانا رومی نے اپنی شاہکار عالمگیر فکری منبع مثنوی کو ترتیب دیا تھا، اس وقت بھی ملت کی زبوں حالی، پستی اور زوال کی انتہا تھی، اور جس وقت حضرت علامہ نے اپنے افکار کو ترتیب دیا، اس وقت بھی برٹش ایرا کے کالونیل سسٹم کے اوج کا زمانہ تھا، اور مسلمان دربدری، زوال اور انحطاط سے دوچار تھے۔ اقوام کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیے، جب بھی کبھی تنزلی، انحطاط اور بربادی کا انتہا تک کہیں ہمیں پرتو ملا ہے، تو وہاں سے ایک ریزسٹنس برپا ہوتی ہے، اور ایک امید نو کے ساتھ اقوام کی تقدیر بدلنے کے لیے پروردگار ان اقوام میں کچھ ایسے لوگ پیدا کرتے ہیں جو نہ صرف ان اقوام کا تقدیر بدلتے ہیں بلکہ صفحۂ ہستی پہ اپنے انمٹ نقوش ثبت کر جاتے ہیں۔ علامہ صاحب بھی ان کی طرح ان زعماء میں شامل ہے جنہوں نے اپنی محدود سانسوں کے ساتھ محدود زندگی میں لامحدود نتائج کے افکار صفحۂ ہستی پہ سر جو تصویریں بنا رہے ہیں سر کو آپ یقیناً سوچتے ہوں گے کہ یار اقبال سرکار کا کوئی پروجیکٹ ہے، اقبال سے زیادہ تو فلانا شاعر بڑا شاعر ہے، اقبال سے زیادہ تو فلاں شاعر کا کلام زیادہ ہے۔ بجا فرمایا اقبال کے دور میں اقبال سے زیادہ BCR نویس شعراء تھے،
زیادہ پرگوش ہو رہا تھے، مگر اقبال کو خدا نے جو فیض اور خصوصی ودیت عطا فرمایا اس کا کوئی خاص وجہ ہے۔ علامہ فرماتے ہیں نغمہ کجا و من کجا ساز و سخن بہانه است، نغمه کجا و من کجا ساز و سخن بهانه است، سوی قطار می کشم ناکه به زمان را۔ شاعری کہاں ہے اور میں کہاں ہوں؟ میں تو شاعر ہوں ہی نہیں، بلکہ میں تو ملت کی آوارہ اونٹنی کو قطار کی طرف لے جانے کی کوشش میں مصروف عمل ہوں۔ آپ کے اس محفل میں لٹریچر کے اساتذہ تشریف فرما ہے۔ علامہ صاحب ذوق سخن کی اس اعلیٰ درجے پہ فائز تھے کہ وہ نو کے فلک ہر طرح سے سنوارنے کے عروض، بحور، قافیہ بندی، تراکیب، استعارات، تشبیہات، جتنے بھی بدیع و بیان کے فنی لوازم ہیں سب کو ملحوظ خاطر رکھتے تھے، بڑے باریک بینی کے ساتھ۔ لیکن اب عجز اور انکسار کا یہ عالم ہے کہ اپنے آپ کو تو شاعر سمجھتا ہی نہیں ہے کہ نغمہ کجا و من کجا ساز و سخن بہانه است، سوی قطار می کشم ناقه به زمام را۔ یہ شاعرانہ اعجاز حضرت علامہ کو ملا کب اور کیسے، یہ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ آپ یوتھ، آپ ہمارا مستقبل ہو۔ حضرت علامہ کے 15,000 اشعار ہے، 15,000 اشعار میں 9,000 اشعار فارسی میں ہیں اور 6,000 اردو میں ہیں۔ ذرا اس اسٹیٹسٹکس کو ذہن میں رکھیے۔ اس کے بعد علامہ کے کلام کا 80% فوکس یوتھ ہے، 80% کلام فارسی اور اردو سب میں خطاب نوجوانوں سے ہے، کیونکہ نوجوان ہی ہے جو اقوام کی تقدیر بدلنے کا باعث بنتے ہیں۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھے آج کے اس غنیمت موقع سے کما کہو مستفید ہونے کا فائدہ اٹھائیے۔ جب علامہ صاحب اسٹوڈنٹ تھے، بلکہ 2 نومبر 1933 کو سفر افغانستان سے واپسی پہ علامہ صاحب سپیر چمن سے رخصت ہو کے، اس وقت ہندوستانی جغرافیائی ٹیریٹری، یہ پری پارٹیشن کا میں حوالہ دے رہا ہوں، 1933 کا، پاکستان معرض وجود میں نہیں آیا تھا، تو ہندوستانی قلمرو چمن سے شروع ہوتی تھی۔ تو جب چمن سے حضرت علامہ روانہ ہوئے، سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں کہ اس پہاڑی سلسلے میں یہ 5 روپے کے نوٹ کے پہ ایک ٹنل کی پہاڑی سلسلے کی تصویر تھی، یہ اس پہاڑی کا تذکرہ ہے کہ آپ جب وہاں سے گزر رہے تھے تو میں نے علامہ سے پوچھا کہ آپ کے کلام میں متن قرآنی کا استعمال اتنا زیادہ ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ علامہ فرمانے لگے کہ میں بچپن سے بلا ناغہ تلاوت کلام الہی کرتا آ رہا ہوں۔ تو والد نے ایک دن مجھے کہا کہ بیٹا گریجویشن کے بعد میں نے آپ کو ایک گفٹ کرنا ہے۔ اب میں گریجویشن کر چکا ہوں اور ایک دن حسب معمول تلاوت میں مصروف ہوں کہ والد صاحب تشریف لائے، بیٹا کیا کر رہے ہو؟ تو والد صاحب نے آج وہ گفٹ آپ کو بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے، اور قرآن کریم پروردگار کا آخری میسج ہے بنی نوع انسان کے نام۔
خاتم الکتب ہے. آپ جب بھی تلاوت کرو یہ بھول جاؤ کہ مجھے ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملیں گے. آج ایک رکوع تلاوت کیا, آج ایک ربع, ثلث, نصف, پارا, منزل اس کا تلاوت کیا. بھول جائے اس چیز کو, وہ تو آپ کو ملتا رہے گا. بلکہ آپ قرآن کی تلاوت اس نہج سے کیا کرو کہ گویا ڈائریکٹ جبرائیل آپ کے پاس خدا کا یہ فرمان لا رہا ہے, تجھ سے پروردگار مخاطب ہے, یہ کرو, ایسے کرو. قصص ہے, اوامر ہے, نہیں ہے, جو امور قرآن کے متن میں ہے. پروردگار بنی نوع انسان کو جو ڈیلیور کرنا چاہتا ہے اس کے کریکس تک پہنچنے کی کوشش کرو. علامہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب بھی میں قرآن کھولتا تو میں ایک آیت تلاوت کرتا, اس ایک آیت کے تفاہیم, ادراکات سے میں دن بھر مخمور رہتا. اس خمار کے نتیجے میں لا محالہ قرآنی متن کا استعمال میرے کلام میں ہونے لگا. ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان مرحوم نے حیدرآباد سندھ سے اقبال اور قرآن پہ کوئی 850 صفحات تحریر کیے ہیں, کبھی دیکھنے کا موقع ملے. اب اقبال کے فیض کا پہلا منبع قرآن کریم ہے. پروردگار کا کلام جو اس سے استنباط لے, گر تو میخواهی مسلمان زیستن نیست ممکن جز با قرآن زیستن. آپ نے زندگی گزارنی ہو تو قرآن کے بغیر آپ کی زندگی نامکمل ہے. اب اقبال مولوی نہیں تھے. یہ مولویانہ انداز سے جس طرح قرآن کی ترویج اور تشہیر کی جاتی ہے, علامہ صاحب یہ نہیں ہے, بلکہ قرآن کو ضابطۂ حیات, طرز معاشرت, طرز سیاست, امور سرکار, امور دربار, بازار, کوچہ, رواداری, تعلقات, نشست, برخاست, ان تمام امور میں قرآنی تعلیمات سے مستفید ہونے کی کوشش کی. ہم نے تو صرف ثواب اور عذاب کے لیول تک رکھا ہے. کوئی دشمنی ہو تو ہم قرآن پیش کرتے ہیں, کوئی سیلاب آئے تو ہم قرآن. علامہ صاحب نے کہا کہ آپ جس مقصد سے پروردگار نے یہ میسج انسانیت کو ڈیلیور کیا, اب ان کی ذرا آفاقیت دیکھیے کہ ایک آفاقی پیغام کو آفاقی اسلوب میں ڈال رہے ہیں. اب دین کو زمین سے ریلیٹ, زمینی حقائق سے, عقائد کو زمینی حقائق سے ریلیٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک سمبولک کریکٹر پیش کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. سیرت کی روشنی میں زندگی کے اسرار و رموز کی تہ تک پہنچنے کے لیے آپ کی رہنمائی تھی. مگر یہ سب کچھ نصیب اقبال کو کیسے ہوا؟ جب حضرت علامہ نے ماسٹر کیا اور یہاں پڑھاتا بھی رہا کچھ عرصہ, جب یورپ تشریف لے گئے, وہاں سے جب پوسٹ ڈاک کا انہوں نے اپنا تھیسس مکمل کیا, دا ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا, اس وقت پھر علامہ نے جب مشرق کی رنگا رنگی دیکھی, جب وہاں کی ترقی دیکھی, جب وہاں کی ٹیکنالوجی دیکھی, تو ادھر مشرق کی زبونحالی, دربدری, پسماندگی, یہ حالات دیکھے. اب علامہ صاحب کو مغرب کی رنگینیوں نے مغلوب نہیں کیا, بلکہ اسی ماحول میں بیٹھ کے مشرق کی ابتری کا افسوس کرتا رہا. اس پہ آنسو بہانے کے بجائے اپنی اس دربدری کو انرجی میں کنورٹ کرنے کے لیے کہ آپ اس کو
اس کو ایڈونچر سمجھتے ہوئے غم، تکلیف، درد، اس کو اپنی انرجی میں کنورٹ کرے، اس پہ عملاً کام کرنا شروع کیا. اور سب سے پہلے مثنوی اسرار خودی لکھی. وہاں سے آمد کے بعد اردو منظومات تو پیش کرتے رہے. انجمن حمایت اسلام، یہ بڑی ہسٹری ہے، اس کے جلسوں میں علامہ صاحب منظومات پیش کرتے رہے. کبھی طلوع اسلام پیش کر رہا ہے ترنم سے، کبھی شکوہ اور جواب شکوہ، کبھی کیا. اچھا، اس دوران فرسٹ ورلڈ وار کے نتیجے میں، اس کے بعد خلافت عثمانیہ کی فال، یہ تمام امور کا چشمدید گواہ اب در بدری وہ خلافت عثمانیہ جو عظیم تر اسلامک آئیڈیالوجی کا ایک مرکز تھا، وہ نہیں جو ایک مغربی پروجیکٹ میں میرا سلطان کے اسکرپٹ میں پیش کیا گیا. وہ خلافت عثمانیہ نہیں، بلکہ وہ خلافت عثمانیہ جو ارطغرل کے اسکرپٹ میں آپ کو پیش کیا گیا. اصل خلافت عثمانیہ یہ تھا. یہ روایات، یہ ایمان کا زور اور عملاً جہاں کا رخ کرتے وہاں فتح یاب ہوتے. مسلمانوں اس سے نجات دلانے کے لیے خلافت عثمانیہ کو تقسیم در تقسیم، برطانوی کالونیل سسٹم میں تقسیم در تقسیم کے لیے مختلف کریکٹرز، لارنس آف عربیہ، فلانا فلانا، ادھر موہن لال ایک ہندو جاسوس تھے افغانستان میں، 10 سال تک انہوں نے آغا حسن جان بن کے جو برٹش راج کے لیے خدمات انجام دیے ہیں. ڈاکٹر ہری رام گپتا پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر تھے. لائف اینڈ ورکس آف موہن لال آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، بڑی تفصیل ہے. تو اس طرح کے مختلف کریکٹرز بنا بنا کے آپ کو تقسیم در تقسیم کرتے رہے. ورنہ کالونیل سسٹم کو چلانے کے لیے برٹش ایرا میں یہاں تو چند ہزار انگریز آئے تھے. اب یہ کروڑوں ایکڑ پہ محیط سرزمین کو کیسے قابو کرتے تھے، جس میں انڈیا، بنگلہ دیش، آپ کا سیلون، یہ سری لنکا کے بازی سے پاکستان، یہ سارا بحیرہ عرب تک، یہ کابل کے بعد سے. تو اس کو کیسے قابو کیا انہوں نے؟ فرسٹ افغان انگلو وار، سیکنڈ افغان انگلو وار، تھرڈ افغان انگلو وار، اس کی اپنی ایک طویل ہسٹری ہے. یہ ہم اور آپ میں سے اپنے اپنے علاقہ کار بنا کے اپنے سیاسی عزائم کو ایکسٹینڈ کرنے کی کوشش کی، اور علامہ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. علامہ صاحب نے اس قوم کو دوبارہ جن جوڑنے، یکجا کرنے، متحد کرنے کے لیے اپنے افکار کو مرتب کیا. جب اسرار خودی شائع ہوئی تو اس کا پہلا ترجمہ پروفیسر نکلسن نے کیا. علامہ صاحب کے پاس جب انگریزی ترجمہ آیا، علامہ صاحب رونے لگے کہ میں نے جس قوم کے لیے یہ تھیوری پیش کی تھی وہ تو ان سے محروم رہا، اور جن کے مقابلے میں ہم نے اس کو اٹھانے کی کوشش کی وہ پنپ گئے، وہ اس نفس کو پا گئے. انہوں نے ترجمہ کیا اور یہ محروم رہے. اب اس محرومیت کو دور کرنے کے لیے علامہ نے اپنے علمگیر خطبے کو مختلف خطبات پیش کیے. The reconstruction of religious stances in Islam 7 عظیم خطبات ہے. اس میں شروعات کیے گئے اقبال کے جو اردو کلام کے مختلف مجموعے ہیں وہ مرتب کیے، فارسی کے جو مجموعے ہیں وہ مرتب کیے. جب 1933 کو سفر افغانستان سے جاتے ہیں تو استعاراتی زبان میں بلوچستان کے دشت و جبل سے گزرتے ہوئے علامہ صاحب فرماتے ہیں، بڈھے بلوچ کی نصیحت اپنے بیٹے، یہ جوان ہے نا، جوان اب جوانوں کو مختلف استعاراتی اسلوب میں کبھی
اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تم نے کبھی اسلام طلوع اسلام کی شکل میں کبھی کس اب بڈھے بلوچ کی نصیحت او تیرے بیابان کی ہوا تجھ کو گوارا اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا جس سمت میں چاہے سفتے سیلے روان چل وادی یہ ہماری ہے وہ سیرا بھی ہمارا. یہ ایک بہترین غیرت ہے بڑی چیز جہان تکدو میں. ابھی آپ کے من میں پروردگار نے جو صلاحیتیں تفویض کیے ہیں, آپ کے سم میں جو پروگرامز ہے, علامہ ان پروگرامز کو ایکٹیویٹ کر رہا ہے. آپ کی شخصیت میں غیرت کا ایک پروگرام ہے جس کو ایکٹیویٹ کرنا ہے, علامہ اس پہ لگا ہے. غیرت ہے بڑی چیز جہان تکدو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سر دانا. فارسہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. آپ اپنے آپ کو کبھی بھی حقیر مت سمجھیے, بلکہ آپ تو ماشاءاللہ زیادہ تر سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کو پتہ ہے اس عظیم کائناتی نظام کا تشکیل, اس کا بنیاد ہی سیل ہے. سیل ہی تو نیچر ہے. آپ اپنے آپ کو کبھی بھی حقیر مت سمجھیے. مجھے مولانا رومی کی مثنوی کا ایک مولانا رومی کو اقبال نے اپنا قرار دیا ہے. مثنوی سے اقتصاد فیض حاصل کرتے رہے اور اپنے آپ کو سراپا سعادت سمجھ کے مرید ہندی. آپ جاوید نامہ پڑھیں گے, ضرور بیٹا پڑھیے. جاوید نامہ گو کے فارسی میں ہے, آپ کبھی بھی فارسی سے مت گھبرائیے. اس کا انگلش ورژن بھی ہے, اس کے شروحات بھی ہے, اس کے تراجم بھی ہے, مختلف زبانوں میں. آپ کو جس زبان میں چاہیے. تو پیر رومی وہ مختلف افلاک میں مختلف شخصیات سے ملتے ہیں اور ڈائلاگ کرتے ہیں مختلف موضوعات میں. یہ جو حالات حاضرہ ہے آج سے 100 سال پہلے علامہ نے اس کا ادراک کیا تھا اور اس پہ ڈائلاگ آپ کو پیش کیا ہے. کاش ہماری یہ چھوٹی سی دنیا اقبال کے فیض و بصیرت سے کما کہو مستفید ہونے کی کوشش کرے. مولانا رومی جس طرح قرآن کا اسلوب ہے, آپ کو نصیحت بھی, رہنمائی بھی, منکرات سے ممانعت کا اعلان بھی, حد و حدود متعین کرتے ہیں. تو اسی طرح اسی اسلوب میں مولانا رومی نے اپنی مثنوی مرتب کی ہے. قصص بھی ہے, عشق بھی ہے, فقر بھی ہے, مستی بھی ہے, جنون بھی ہے, اور ساتھ رمز حیات بھی ہے, اور چھوٹے چھوٹے قصے بھی ہے آپ کو سمجھانے کے لیے. مولانا رومی نے اس وقت زوال کی انحطاط کے دور میں ایک چھوٹا قصہ, اب اقبال نے اسی اسلوب کو اپنا کے اپنے کلام میں کئی چھوٹے چھوٹے قصے لکھے ہیں جو آپ کے لیے قصص اقبال کے نام سے آپ ان کے مختلف مجموعوں میں دیکھیں. فارسی میں بھی آپ کو قصص ملیں گے, اردو میں بھی ملیں گے. مولانا رومی نے لکھا ہے کہ آپ جتنے بھی چھوٹے کیوں نہ ہو اپنے آپ کو حقیر نہیں سمجھنا. رومی کا ایک عظیم فلسفہ تھا کہ مجھے وہ لوگ پسند ہے جو خدا کو تسخیر کرے, مسخر کرے. اور علامہ فرماتے ہیں مجھے وہ لوگ پسند ہے جو اپنے آپ کو تسخیر کرے. من عرف ربہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. رومی فرماتے ہیں کہ ایک جنگل میں ایک شیر ہر روز شکار کے لیے نکلتا. سارے جانور جو تھے وہ بھاگتے رہتے تھے. کبھی گھوڑے کو پکڑا, کبھی بیل کو, کبھی گیدڑ کو, کبھی فلاں کو, کبھی فلاں. اب جب ایک شکار کر لیتا بقیہ دن اہل جنگل پہ سکون سے گزرتا. نیکسٹ صبح پھر یہ دنگا مشتی شروع ہوتی. تو ایک خرگوش اتنا حقیر ہے, اونٹ سے
بیل سے، گھوڑے سے. خرگوش سوچنے لگا کہ یار اس عذاب سے جنگل کو نجات دلانا ہے. وہ سوچ رہا ہے اور اس پہ پھر جنگل کے پنچایت نے یہ فیصلہ کیا کہ یار بجائے اس کے کہ ہم ہر روز باغ دوڑ میں مصروف رہتے ہیں، قرآن افعال نکالتے ہیں، جس جانور کا نام نکل آئے ہم بادشاہ سلامت کو وہی خوراک کے لیے پیش کریں گے. تو ایک دن گھوڑے کی باری، دوسرے دن گدھے کی باری، تیسرے دن اونٹ کی باری، کبھی بکری کی. تو اب یہ سلسلہ جاری ہے. تو جس دن خرگوش کا فال نکلا کہ خرگوش جائیے، اب 8 بجے بادشاہ صاحب کے، بادشاہ سلامت کے ناشتے کا ٹائم ہے. خرگوش بھاگتے بھاگتے 8:15 بجے پہنچا. 15 منٹ تاخیر سے. شیر کو بڑا غصہ کہ یہ آپ تاخیر کر گئے، حکم عدولی کے مرتکب ہوئے. اور پھر جب دیکھا کہ یار اونٹ سے میری شکم سیری ہوتی تھی، یہ تو ہمارے میرے لیے ایک نوالا ہے، اس سے میں کیا کروں گا. مزید غصہ. اب خرگوش نے آپ جوڑ کے کہا بادشاہ سلامت ایک عرض ہے، بات مجھے نشیان کیجیے. وہ یہ کہ جب میرا پورا نکلا تو پنچایت نے فیصلہ کیا کہ ایک خرگوش سے تو بادشاہ کی بھوک نہیں مٹے گی، 2 تو کم سے کم ہو. تو ہم 2 ساتھی وہاں سے روانہ ہوئے. ایک اور بادشاہ ادھر راستے میں ایک اور شیر ملا. انہوں نے کہا کہ میں آپ کو نگل دوں گا. ہم نے کہا نہیں جی، ہم اپنے بادشاہ کے پاس جا رہے ہیں. تو انہوں کو ہمارے پیچھے پڑ گئے، میرے ساتھی کو انہوں نے کہا لیا اور میں آپ کے پاس آ گیا بچا کے اپنے آپ کو. بادشاہ کو مزید غصہ آیا. پہلا غصہ، دوسرا، تیسرا، اب تو یہ پٹنے لگا. نے کہا کہاں ہے وہ بادشاہ؟ اس نے کہا چلے میرے ساتھ. وہ ایک پانی کے جوہر میں، کنویں میں. یہ یہاں. جب بادشاہ شیر نے دیکھا ادھر سے اس کی عکس نظر آئی اور اس نے چھلانگ لگایا اور ہمیشہ کے لیے شیر سے جنگل کو نجات دلایا. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی حیثیت خرگوش کے مانند کیوں نہ ہو، آپ نے تدبر اور تفکر کا ہاتھ سے جانے نہیں دینا ہے. آپ نے سوچنا ہے، آپ نے اپنے لیے نئی راہیں پیدا کرنا ہے اور اپنے جہان کو مسخر کرنا ہے. یہی فلسفہ اقبال نے اپنے کلام میں. اقبال کا ایک عادت ہے، اقبال کو مشرق و مغرب کے قدیم و جدید علوم سے جہاں بھی کچھ ملا، کبھی نیچے سے اکتساب فیض لیتے ہیں، کبھی حکیم ثنائی غزنوی کے حدیقۃ الحقیقت سے فیض لیتے ہیں، کبھی مولانا روم سے، کبھی خوشحال خان خٹک سے، کبھی برگساں سے، کبھی منطق الطیر سے، فرید الدین اطہار کے منطق الطیر سے، کبھی حافظ پہ تنقید کرتے ہیں مگر کبھی خمخانہ حافظ سے بھی کچھ عنایت ہوتا ہے. یہ کیونکہ اقبال آپ کے گھر میں کبھی کوئی مریض ہو تو ایمرجنسی ہوتی ہے نا. کسی گھر سے آپ پٹی لاتے ہیں، کسی سے مرہم لاتے ہیں، کسی سے کینچی لا کے کاٹتے ہیں، تو آپ کو ایمرجنسی پڑی ہے. اقبال کے ہاں ملت مرحومہ پڑی ہے. اس لاش کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے، اس کی ری ایبیلیٹیشن اور ریفارمیشن کے لیے مشرق و مغرب سے مانگ مانگ کے آپ کو کھلا رہا ہے، آپ کو پلا رہا ہے اور آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے. وہ صرف غم جانان شب فراق کے شاعر نہیں تھے، وہ اسیر خم زلفان کے شاعر نہیں تھے، وہ لب خندان کے شاعر نہیں تھے، وہ شب گریزاں کے شاعر نہیں تھے، بلکہ اقبال کا فلسفہ آخر 3 چیزوں پہ مشتمل رہا. آغاز محدود ہندوستانی قومیت سے ہوئی. ہندی ترانہ ہندی، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہوتے 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 ترانہ ملی تک پہنچا. مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا. اور اس سے آگے جا کے
ایک عالمگیر پیغام دینے لگے، مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر۔ اب وہ انسانیت کے ہر شب کو سحر کرنے کے لیے اپنی تیوری مرتب کر رہے تھے۔ یہ جو آئیڈیاز ہے، یہ جو کسی نے اس کو خطاب جو دیا ہے، بلکہ قوم نے دیا، امت۔ اب حکیم الامت مختلف انگریڈینٹس، ریسیپیز ملا کے آپ کو، آپ کے لیے نسخے بنا رہا ہے، نوجوانوں کے لیے ہمت ہے مسلسل، عمل، فہم، رموز آشنا، صاحب امروز، صاحب فردا آپ بن جائے کہ کائنات کے تمام چیزیں آپ کے منتظر ہیں۔ یہ ریسیپیز بناتے رہے اور آپ کو جھنجھوڑتے رہے۔ اس بنیاد پہ تو اب فرض کریں ان کا ایک ریسیپی خود ہی ہے، نظریہ، مختلف نظریات ہیں نا، ریسیپیز نسخے میں نظریات۔ خودی کے زور سے دنیا پہ چھا جا، یوتھ کو مخاطب ہے، مقام رنگ بو کا راز پا جا، برنگ بحر ساحل اشنا رہ، کف ساحل سے دامن کھچا جا۔ آپ کو ساحل میں کیا ملا ہے؟ آپ موج کی طرح متحرک رہے، آپ ساحل پہ پڑے رہو گے تو آپ کو زنگ لگ جائے گا، آپ کی استعدادیں دم توڑ جائے گی۔ آپ متحرک رہے، ہر دم پر دم رہے تو آپ اسرار زندگی پا جائیں گے، سراغ زندگی پا جائیں گے۔ جب آپ اپنے من میں ڈوبو گے تو سراغ زندگی پا جاؤ گے۔ خودی کی جلوتوں میں مصطفیٰ، خودی کی خلوتوں میں کبریائی، زمین و آسمان و کرسی و عرش، خودی کی ذات میں ہے ساری خدائی۔ آپ کو ساری خدائی آپ کا منتظر ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، پروردگار نے فرشتوں کو کہا کہ میں نے زمین پہ اپنا ایک خلیفہ مبعوث کرنا ہے، خدا کا نائب آپ ہو۔ علامہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ اپنے من کو ایکٹیویٹ کیجئے گا، اپنے اس عظیم مقام کو پا جا جو آپ کا کما حق ہو ہے۔ ہمارے تعلیمی اداروں سے کون فارغ ہو گئے ہیں؟ وہی نوجوان جو سی وی لے کے ملٹی نیشنل کمپنیوں کے لیے بھاگتے پھرتے رہتے ہیں، جاب کے لیے، دام و دانے کے لیے، دانے کے حصول کے لیے ملٹی نیشنل کمپنیوں کے دام میں پھنس جاتے ہیں۔ وہ تو لذت آشنا ہی نہیں ہوا، ان کا تو قوت ایمانی ایکٹیویٹ ہی نہیں ہوا، وہ تو میر کاروان بن ہی نہیں سکا۔ اور زندگی تو صرف ایک بار ہے، اور اس ایک بار کو ہم نے پرتعیش زندگی گریڈوں کے غلام بن کے، عہدوں اور رتبوں کے اسیر بن کے ہم نے گزاری۔ علامہ نے اسرار خودی میں امام شافعی کا ایک قول نقل کیا ہے۔ امام شافعی کا ایک قول ہے، الوقت سیف، وقت تلوار ہے۔ ٹائم مینجمنٹ، بیٹا آپ کے پاس ٹائم ہے، ٹائم از منی۔ الوقت سیف عربوں کا مقولہ ہے، وقت تلوار ہے۔ 100 سال پہلے علامہ کا یہ نظم ہے، میں اس کے کچھ اسے آپ کو سناتا ہوں۔ اس میں علامہ صاحب فرماتے ہیں، اچھا، مصر کے ایک رائٹر نجیب محفوظ نے اسی آئیڈیا پہ ایک ناول لکھے، عالمی انٹرنیشنل نوبل پرائز اس کو دیا گیا اس آئیڈیا پہ کہ الوقت سیف۔ نجیب محفوظ کہتے ہیں کہ وقت تلوار ہے، اس تلوار کو اٹھاؤ، تاریخ تیرا دشمن ہے، اس دشمن پہ وار کرو تاکہ تو ابد
تاریخ کے حافظے میں نقش رہے. اگر تو نے غفلت کا مظاہرہ کیا تو تیرا دشمن یہ تلوار اٹھا کے تجھ پہ وار کرے گا اور تیرا کوئی نام نشان نہیں رہے گا. جن لوگوں نے وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وقت کی تلوار سے تاریخ پہ وار کیا ہے، وہ تاریخ کے حافظے میں تھا ابد نقش. کہیں سے کہیں ہو جائے اقبال کو نہیں مٹا سکے گا، آئنسٹائن کو نہیں مٹا سکے گا، ابن خلدون کو نہیں مٹا سکے گا، رومی عطا خیام کو نہیں مٹا سکے گا، حکیم محمد سعید کو نہیں مٹا سکے گا، عبدالستار ایدی کو نہیں مٹا سکے گا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے محدود وقت میں 60 سال 70 سال 80 سال، آپ کی کیا طبعی عمر ہے، 100 سال بمشکل 110 سال کے آزاد پرائے ہو جاتے ہیں. آپ کے نظر پرائے، آپ کے دانت کہاں ہے، آپ کے زور بازو، آپ عصا بھی ساتھ چھوڑ جاتی ہے، آپ اٹھ ہی نہیں پاتے ہیں. تو اس محدود ایج میں مولانا رومی کے آج 750 سال ہوئے ہیں مگر وہ زندہ ہے اپنے افکار کی بنیاد پہ. تاریخ لاکھ جتن کرے اس کو مٹا نہیں سکے گا، وہ زندہ ہے. اس لیے اپنے آمد کی حاضری لگاؤ. بیٹا آپ کلاس میں جاتے ہو، آپ کا استاد حاضری لیتا ہے نا کہ آپ پریزنٹ ہو، یا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ زندگی میں آئے؟ اپنی ایک حاضری تو لگا کے جانے کو تو سب جاتے ہیں. صفحہ ہستی پہ اپنی آمد کی حاضری لگا، عبرت کا نشانہ بن کے نہیں بلکہ ایک سمبولک کریکٹر کی طرح. یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے پاس ہے، یہ اختیار بھی خدا نے آپ کو دیا ہے. جمادات، حشرات، حیوانات تقدیر کے پابند ہے، علامہ فرماتے ہیں، مگر انسان تقدیر ساز ہے. وہ اپنے تقدیرات خود بناتا ہے. اس وقت آپ اپنی تقدیر کو اس نیچ پہ اپنی خودی اتنا بلند کرے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. آپ کا ٹریکٹر اس بلندی کو چھوئے کہ خدا اپنی جنبش قلم کو اپنی خلیفہ متعین کردہ کے رضا و منشا کے مطابق چلے. آپ کر سکتے ہیں، اس طرح کر سکتے ہیں. رومی اگر آج 700 سال بعد بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں، آپ دنیا کی مختلف یونیورسٹیوں میں جائیں، اقبال کو دیکھیے. اقبال پہ اس وقت اقبال اکیڈمی آف پاکستان میں یونیورسٹی کے اربابان اختیار سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ان کا کوئی مطالعاتی دورہ بنے، بچوں کو ذرا وزٹ کرائے اقبال اکیڈمی آف پاکستان. دنیا کے 43 لینگویجز میں اقبال پہ ہمارے پاس کام موجود ہے. یعنی یہ کوئی سرکاری پروجیکٹ تو نہیں تھا. ابھی مجھے ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا، آپ کے ڈین صاحب نے ملائیشیا سے ڈاکٹریٹ کیا ہے. 2 مہینے پہلے کوالالمپور سے مجھے پاکستانی ایمبیسیڈر کی گال آئی کہ ملائیشیا کے پرائم منسٹر انور ابراہیم صاحب عاشق اقبال ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں جب بھی جاتا ہوں وہ اقبال کے بارے میں مجھ سے استفسار کرتے ہیں، آپ اقبال پہ کچھ مٹیریل ہمیں بھجوا دیں. میں نے اپنی لائبریری کو دیکھا، کوئی 3 کتابیں مجھے مالی زبان میں انور ابراہیم کی زبان میں مجھے ملے. میں نے PDF کر کے ان کو بھجوا دیا. ان کے شکریہ کی کال کے ساتھ یہ حسرت بھری التجا بھی تھی کہ ڈاکٹر صاحب یہ ناکافی ہے. انور ابراہیم کی تشنگی اس سے بدرجہ زیادہ ہے. وہ اقبال کو انڈیلنا چاہتے ہیں، اپنے من میں رچانا بسانا چاہتے ہیں. اور بھی مجھے مٹیریل دے. میں نے کہا حضور والا آپ پراپر وے سے آئے ہیں، اپنے فارن یونیورسٹی کو لکھے، آپ کی یونیورسٹی ہماری یونیورسٹی کو لکھے، ہماری یونیورسٹی مجھے کہے، میں آپ کو میکینزم بنا کے دیتا ہوں.
انور ابراہیم کی کون سی مجبوری ہے کہ وہ اقبال کو پڑھ رہا ہے؟ اقبال اکیڈمی آف پاکستان ترکش ایمبیسیڈر آیا، ہم نے ترکی زبان میں اقبال پہ جو کام تھا وہ ڈسپلے کیا، واہ واہ کرنے لگا۔ یہ جاپان، ہم تو ٹیکنالوجی کے لحاظ سے جانتے ہیں نا، اب جاپان کے اعزازی قونصل جنرل صاحب تشریف لائے تھے، میں نے جاپانی زبان میں اقبال پہ کام جو ہے، جاپانیوں نے پیام مشرق کا جاپانی ترجمہ کیا، پس چی باید کرد ای اقوام شرق، اے مشرق کے اقوام، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہماری ری ایبلیٹیشن، ہماری ریفارمیشن، اس کی احیاء و بقا کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ ایک واقعی طویل مثنوی ہے، آپ پڑھیے، جاپانیوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، وہ مستفید ہو رہے ہیں اور ہم محروم۔ میں تو اس دن سے ڈر رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ ہمارے پاس صرف مزار اقبال رہے گا، فکر اقبال دنیا والے ہم سے لے کے جائیں گے۔ ایران کے پارلیمنٹ میں ان کے پریزیڈنٹ 1.5 گھنٹے تک ایرانین پارلیمنٹیرین کو اقبال پہ لیکچر دیتے ہیں۔ ہمارے پارلیمنٹیرینز کو اقبال سے کوئی دلچسپی ہے؟ سوچنے کی بات ہے بیٹا۔ یہ ساری وہ کام ہے جو آپ کے منتظر ہے، آپ لوگوں نے کرنا ہے، آپ ہمارا مستقبل ہے۔ اقبال آپ سے مخاطب ہے، کئی میڈل اپنے سینوں کو تلاش کر رہے ہیں کہ ہم کس سینے پہ سج جائیں، کئی اعزازات اپنے شانوں کو تلاش کر رہے ہیں کہ ہم کس شانے پہ سج جائیں، کئی ایجادات اپنے موجودین کی راہیں دیکھ رہے ہیں، کئی ایجادات منتظر ہے۔ ایک زمانے میں ٹیلی گرام ہوتا تھا، ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ کے پاس اسلاف کی نشانی ہے، آپ بڑے خوش قسمت ہو کہ آپ کو ایسی فیکلٹی ملی ہے۔ اس کے بعد ٹیلی فون آیا، میرے دور میں مجھے یاد ہے کہ ہم کال بک کراتے، دن بھر ہم سیٹ سے نہیں اٹھتے کہ یار ایسا نہ ہو میرا کال مل جائے، ہم ایک دن ایک کال کے لیے، اور ہمارا گاؤں کا شہر کا آپریٹر ڈی سی سے زیادہ معتبر تصور کیا جاتا تھا، سارے ان سے نبا رکھتے تھے کہ یار میرا کال جلدی ملائے گا۔ ہم وہ دور بھی دیکھ چکے ہیں۔ آپ تو بڑے خوش قسمت ہو، آپ تو ایک کلک سے مشرق سے مغرب کنیکٹ ہو سکتے ہو۔ بیٹا اس سے فائدہ اٹھائیے، یہ خدا نے آپ پہ کرم کیا ہے، اور دوسرا کرم یہ کہ آپ کے پاس جوانی ہے اور ٹائم ہے۔ ہمارے اسٹوڈنٹ کا ایک المیہ ہے کہ ان کے پاس جب ٹائم ہوتا ہے سمجھ نہیں ہوتی ہے، اور جب وہ سمجھنے لگ جاتا ہے ٹائم نکل جاتا ہے۔ آپ کے پاس آپ کی شخصیت کے تشکیل کے لیے آپ کے 2 بال و پر، ٹائم اور سمجھ، اس کو ایکٹیویٹ کیجئے، اس سے استفادہ لیں، اور آپ پہ خدا کی ایک اور بڑی بلیسنگ ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ آپ جا کے اس شہر میں میاں والی میں جائے، ادھر گاؤں میں جائے، آپ سے بڑے اچھے کٹے نوجوان مزدوری کر رہے ہیں، کوئی رکشہ چلا رہا ہے، کوئی ہل، کوئی کھیت، کوئی سبزی بیچ رہا ہے، لیکن آپ کو ایک فیور نیچر کی طرف سے ملی ہے کہ آپ کو ایک عظیم الشان یونیورسٹی میں بٹھایا ہے۔ آپ ریکنسائل کریں اپنے آپ کو، آپ کے کتنے کلاس فیلوز پیچھے رہ گئے، آپ کو یہ اپرچونٹی مل گئی۔ آپ ہاسپٹلز میں جائیے، کتنے لوگ بستروں پہ پڑے ہیں، آپ جیل کو ذرا جا کے دیکھیے، کتنے نوجوان پابند سلاسل ہیں۔ آپ کو ہاسپٹل میں نہیں بھجوایا گیا، آپ کو جیل میں نہیں بھجوایا گیا، آپ کو رکشے ہو، ریڑھی ہو، نان نفقہ، گھر کے آسائشوں، گھر کے ضروریات سے بھی مبرہ کیا گیا۔ آپ کو کیا پتا ہے آپ کا والد بجلی کا بل کس طرح بھرتا ہے، لیکن آپ کو نیچر نے یہ فیور دی ہے
کہ یہ اپرچونٹی ہے. اٹ مینس کہ آپ سے کوئی خاص کام لیا جا رہا ہے. چھن چھن کے یہ نگینے یہاں سجائے گئے ہیں، یہ جھرنے. تو آپ اس خاص کام کا ادراک کرتے ہوئے فوکس کیجئے گا ایک ایک لمحے پہ، کیونکہ الوقت سیف. علماء فرماتے ہیں تو کہ از اصل زمان آگاہ نے، از حیات جاویدان آگاہ نے، تا کجا در روز و شب باشی اسیر، کب تک روز و شب کے جھنجھٹوں میں آپ قید رہو گے. رمز وقت ازلی الہ، ازلی معلّہ یادگیر. آپ رمز وقت کو اس نیت سے دیکھیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. خدا کب ساتھ ہے؟ خدا کی حرکت، خدا کی برکت آپ کے حرکت کا منتظر ہے. حرکت آپ نے کرنی ہے، برکت خدا کا ذمہ ہے. وہ لازماً جن لوگوں نے حرکت کی ہے خدا نے برکت اس کو عطا کیا ہے. شرط سینئر حضرات بیٹے ہیں، جب آپ پروپوزل بناتے ہو تو اس کی توثیق ہوتی ہے. تقدیر آپ کے تدبیر پہ سٹیمپ لگاتا ہے. آپ تقدیر ساز ہو، آپ کوئی تدبیر تو بناؤ تو اس پہ تقدیر سٹیمپ لگائے گا. جب آپ نہیں بناتے ہو، آپ کو کیا ہے؟ آپ کے گریڈنگ، آپ کے سی جی پی اے، آپ کے مارکس کا قلم آپ کے ہاتھ میں. استاد آپ کی مارکنگ نہیں کر سکتا، آپ اپنی مارکنگ خود کر سکتے ہو. آپ پیپر کیسے اٹیمپٹ کرتے ہو یہ آپ کے ثوابدید پہ ہے. آپ کتنا پڑھ رہے ہو، کتنا کنسیو کر رہے ہو، کتنا ڈیلیور کر رہے ہو، یہ آپ پہ. اقبال آپ سے مخاطب ہے اور بتا رہے ہیں کہ این و آن پیداست از رفتار وقت، زندگی سرست از اصرار وقت. یہ سارا وقت کے مرہون منت ہے. اس تلوار کو اٹھاؤ. اقبال کی ایک طویل یہ نظم ہے جو کبھی آپ کو پڑھنے کا موقع ملے. اقبال کے فارسی کلام سے اچھا، ایک تو دوسری بات یہ ہے کہ اقبال کو جبر سمجھ کے مت پڑھیے. یہ جو طلوع اسلام کورس کا حصہ تھا، یا شکوہ اور جواب شکوہ کے 2-4 بند، یا جو ٹی وی کے زنگ آلود 2-4 سلائیڈ ہے، اقبال کو ایک بیمار کی طرح دکھایا جا رہا ہے. اقبال یہ نہیں ہے. آپ اقبال کی کلیات کو تو ذرا پڑھیے. آپ نے تو اپنا آئیڈیا کسی اور کے کہنے پہ بنایا. ہمارا تو المیہ یہ ہے کہ ہم کسی اور کے تعارف سے کسی کو جانتے ہیں. ہم نے تو خدا کی دریافت میں بھی دوسروں پہ اکتفا کیا. اب خود سمجھنے، خود دریافت کرنے اور خود مسخر کرنے کا ہم تو صحیح ہی نہیں کیا ہے. ہم تو اندھوں کی طرح دوسروں کے بیساکھیوں پہ، بیماروں کی طرح چلتے ہیں اور دوسروں کے اشاروں پہ چلتے ہیں. اپنی راہ خود کیوں نہیں بناتے ہو؟ اقبال آپ سے اپنی راہ، اپنا جادہ خود تراشنے کا کہنا ہے کہ آپ اپنا جادہ خود تراشیے. ایک آخر عمر میں اقبال کا جو توجہ تھا، سوری میں کتنا بولا اور کتنا بولنا چاہوں، ٹائم آپ بتایا کریں. اقبال کا آخری توجہ انسان، خدا اور کائنات پہ مرکوز رہا. افاقیت کو دیکھیے. اب ایک مکالمہ ہے خدا اور انسان کے، ذرا علم، معرفت، ابلاغ، اعجاز ملاحظہ کیجئے. خدا فرماتے ہیں انسان سے، جہان را زیک آبگی آفریدم. میں نے اس خاکی جہان کو مٹی اور پانی سے بنایا. تو ایران تاتار زنگ آفریدی، مگر تو نے اس کو تقسیم در تقسیم کر کے ایران تاتار بنایا. من از خاک پولاد نام آفریدم. میں نے اس مٹی سے، از خاک پولاد نام آفریدم، میں نے مٹی سے فولاد بنایا. آپ پہاڑوں میں جائیں نا، فولاد نکلتا ہے. پروردگار فرماتے ہیں کہ میں نے فولاد بنایا.
دھور شمشیر و تیر و تفنگ آفریدی، مگر تو نے اسے تلوار بنایا اسی فولاد سے. میں نے تو خاک سے فولاد بنایا اور تو نے اسی خاک سے اسی فولاد سے تلوار کاٹنے کے لیے اور بارود اور تیر و تفنگ بنائے. تبر آفریدی، تبر آفریدی به نهار چمن را قفس ساختی طاهر نغمزن را. تم نے کلاڑا بنایا اسی فولاد سے درختوں کو کاٹنے کے لیے، گلشن کو برباد کرنے کے لیے، اور تم نے ایک آزاد پرندے کو قید کرنے کے لیے قفس بنایا. یہ تیرے اوقات ہے. اب انسان کیا جواب دیتا ہے خدا کو؟ یہ ملاحظہ کیجئے خلیفۃ اللہ، تو شب آفریدی من چراغ آفریدم. تو نے اندھیرا بنایا، رات تخلیق کی، میں نے چراغ ایجاد کیا. اندھیروں میں میں نے چراغ ایجاد کیا. سمجھ رہے؟ سفال آفریدی ایاغ آفریدم، بیابان و کوهسار و راغ آفریدی، خیابان و گلزار و باغ آفریدم. تو نے بیابان و کوهسار و راغ بنائے، وادیاں بنائے، میں نے اس میں خیابان و گلزار و چمن بنائے. من آنم که از سنگ آینه سازم، من آنم که از زهر نوشینه سازم. میں وہ ہوں جنہوں نے پتھر سے آئینہ بنایا. ایجادات کی بات ہے. من آنم کہ از زہر نوشی نہ سازم، میں وہی ہوں جو جنہوں نے زہر سے علاج بنایا، دارو بنایا. آپ نے سنا ہوگا کہ فلانا بچھو اتنے کا بک رہا ہے، فلانا، یہ تو زہر ہے. اس زہر سے انسان پتہ نہیں کس کس بیماری کا علاج بنا رہا ہے، کون سے ڈرگز بنا رہا ہے. اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا. میں وائنڈ اپ کرتے ہوئے مجھے ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ یہاں سارے سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں. اب علامہ صاحب 100 سال پہلے آپ کے لیے کیا فرما رہے ہیں؟ ہر کے محسوسات را تسخیر کر، جس نے بھی محسوسات کو تسخیر کیا، عالم از ذرہ تعمیر کر، اس جہان کو ایک ذرے سے آپ نے تعمیر کیا. کوہ و دشت و دریا بحر و بر، کوہ دشت دریا بحر و بر، تختہ تعلیم ارباب نظر. یہ صاحبان نظر کے لیے ایک تختی ہے، تختہ تعلیم ہے. ہمارے زمانے میں ہم تختی لیا کرتے تھے اسکول جاتے ہوئے. تو علامہ صاحب اسی استعارے کو، اسی تشبیہ کو مد نظر رکھ کے بتا رہے ہیں کہ یہ کوہ دشت بحر و بر، یہ ارباب نظر کے لیے مشق کی، اس کی تحریر کے لیے ایک تختی ہے. اس پہ راز لکھے جا رہے ہیں. مشق تحریر میں آپ اپنے کیفیات، محسوسات تحریر کرتے ہیں. آپ ان بحر و بر سے، ان کوہ و دشت و جبل سے معدنیات نکال کے، ان کے سینے چیر کے، اپنے لیے وسائل ڈھونڈ کے، یہ ارباب نظر کی ضرورت ہے. اس کا مقام ہے، اس کا تقاضا ہے کہ وہ وہاں سے کیا استفادہ کر سکتا ہے. غایتش توسیع ذات مسلم است، امتحان ممکنات مسلم است. یہ جتنے بھی امکانات ہیں، یہ امکانات کی دنیا ہے، سب کچھ اس میں ممکن ہے. یہ آپ پہ منحصر ہے کہ آپ کیا ممکن بناتے ہو، ورنہ بے تحاشا ممکنات موجود ہے اس کائنات میں. کون سوچ سکتا تھا کہ وے کے بغیر کالم کر سکیں گے؟ بلکہ اب تو تصویر بھی سامنے آتی ہے. اب تو ہم یورپ و ایشیا اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے ویڈیو کال بھی کر سکتے ہیں. یہ ہم سوچ نہیں سکتے تھے. ہم بھی کوئی پرانے زمانے کے لوگ نہیں ہیں. 70s کا جو ڈیکیٹ ہے، آپ اپنے پیرنٹس سے پوچھئے کہ آپ کے دور میں ترقی کا کیا تصور ہے.
اب یہ سارے امکانات موجود ہیں. اب ایسا دور بھی آئے گا کہ آپ کو پسماندہ ترین دور کہا جائے گا. آپ کے دور میں، ہمارے دور میں مینوسکرپٹ، مخطوطات، قلمی نسخے 700 سال پہلے، 800 سال پہلے، ڈاکٹر صاحب یہ علماء کو پتا ہے، جو ہاتھ سے لکھے جاتے تھے. پریس ایجاد نہیں ہوا تھا. آپ نے چنگیز ہلاکو کے سٹوریاں سنے ہوں گے کہ درِ افراد کو کتابیں اس میں ڈال کے اس کا رنگ نیلا ہو گیا اور کالا ہو گیا، فلانا ہو گیا. لیکن اس کے بعد جب پریس ایجاد ہوا، ایک کتاب کے 1 لاکھ نسخے آپ 2 بار 20 لاکھ بھی شائع کر سکتے ہیں. مگر اب تو ای لائبریریز کا زمانہ ہے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ مطبوعات چیزیں نوادرات میں، آئندہ نسلیں اس کو نوادرات سمجھ کے اس کے میوزیم بنائیں گے کہ یار ایک ایسا دور بھی گزرا ہے کہ کتابیں اس طرح شائع ہوتی تھیں. اب تو ای لائبریریز کا دور ہے. آپ بڑے خوش قسمت ہیں. آپ کو ایک موضوع پہ، ایک ٹاپک پہ کچھ بھی چاہیے، ایک لنک سے 50 لنک اس موضوع کے حوالے سے کھلتے ہیں. علوم سمیٹ کے آپ کے جیب میں آ گئے ہیں. عصر نو از جلوه با آراستا از غبار پای ما برخاستا. یہ عصر نو کی جتنی بھی ترقی ہے، یہ میرے خاک پائے کی غبار سے آراستہ ہے. یہ آدم کے مرحوم منت ہے. آدم نے یہ ترقی کی ہے. تو آدم کب تک ملٹی نیشنل کمپنیوں کے رحم و کرم پہ رہے گا؟ ہم کب تک IMF کے گداگر بنے رہیں گے؟ ہمارے اسلامی امہ کے معدنیات، ہمارے اربوں کے تیل کے پر بیرل کاسٹ کب تک مغرب کے سٹاک ایکسچینج میں فکس ہوتا رہے گا؟ ہم اپنے وسائل کا خود کیوں مالک نہیں بن رہے؟ 1974 میں اسلامک سمٹ کانفرنس ہوئی تھی لاہور میں. اس میں جتنے بھی زعما تھے، ماشاءاللہ سینئر بیٹے ہیں، آپ ان سے استفادہ کیا کریں. مصر کے انور سادات، سعودی عرب کے شاہ فیصل، پاکستان کے ذوالفقار علی بھٹو، افغانستان کے داؤد خان، معمر قذافی لیبیا کے، فلسطین کے یاسر عرفات. آپ ایک سرچ کریں، جمعے کی نماز کا ایک تصویر ہے، سارے ان میں سنگل پرسن طبعی موت نہیں رہا. لیکن علماء فرماتے ہیں مذہب زندہ دلان خواب پریشانی نیست، از همین خاک جهان دیگر ساختن است. زندہ دلوں کی مذہب میں خواب پریشانی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. ہم نے اسی سرزمین سے ایک کرنا ہے انشاءاللہ. اس امید اور اس یقین کے ساتھ آگے بڑھیں گے، کیونکہ یقین ہو تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. یقین کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے. اور دوسروں کے خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زبان تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کے مغلوب گمان تو ہے. پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کے گرد راہ ہو وہ کاروان تو ہے. ستارے آپ کے کاروان کے گرد راہ ہے تو وہ کاروان ہے. تو یہ نکتہ سرگزشت ملت بیضا سے ہے پیدا کہ اقوام زمین ایشیا کا پاسبان دل ہے. اب یہ اعزاز حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو آگے لاؤ، پڑھو، نہ صرف اپنی لائف سنوارو بلکہ اپنے والدین کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کر اس دھرتی کی تقدیر کو بدلنے میں، اس ایشیا کی تقدیر کو بدلنے میں، اس عالم انسانیت و بشریت کو کے تقدیر کو بدلنے میں اپنا حصہ ادا کیجیے اور اپنی آمد کی حاضری لگائیے. اس وقت انسانیت جس تصادم سے دوچار ہے، کلیش آف سویلائزیشن، اس کے بعد یعنی تصادم بین تمدن ہا، اس کے اگینسٹ 2003 میں ایک تھیوری آئی
ڈائلاگ بٹوین سویلائزیشن, تہذیبوں کے درمیان باہم گفتگو. اب کوفہ, بصرہ, حلب, کابل, بغداد, یہ کیا گناہ کیا ہے؟ دمشق سے کیا گناہ سرزد ہوا ہے کہ اس کو کنڈر بنایا جا رہا ہے؟ مغرب اپنے مادی غرور کے گمنڈ کے انتہا پہ ہے, اور مشرق اپنے دربدری, افلاس اور زبونحالی کی انتہا پہ ہے. اقبال اس میں توازن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور کیونکہ عالم بشریت کی یہ دو بال وپر محو پرواز رہیں گے تو احترام آدمیت پیدا ہو سکے گی, اور ہماری یہ چھوٹی سی دنیا امن معاشرے کا گہوارہ بن سکے گی.